آپ جاری ہیں جی. خاور نے قومی اسمبلی کا اجلاس کیونکہ 20 دن پورے نہیں ہوئے, ایک قانونی ضرورت ہوتی ہے, اس میں یہ ہے کہ اسمبلی نون بجٹ کے بعد مشاورت میں تھی اور پیپل پارٹی خاص طور پر تحریک عدم اعتماد لائی جائے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف, کہ جو آگے بڑھنے میں اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو راستہ کدھر جا کے نکلتا ہے, وہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. کیا کہیں؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ یقینی طور پر یہ آنے والا جو اجلاس 2 یا 4 دن میں ہوگا, اس میں اسپیکر کے خلاف, قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوئی تیاری ہے. میرے جو وجدان ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیاری نہیں ہے, اس کی کئی چیزیں سامنے ہیں. دیکھیے, یہ تو بڑی بات ہے کہ بھئی موجودہ سیاسی جو ایک بساط ہے وہ لپیٹی جانے والی ہے, اور یہ واقعتاً ایک ایسا سوال ہے, مثلا لپیٹے جانے والی سیاسی پارٹیاں پر شامل ہیں. دیکھیے, یہ ایک ایسا سوال ہے, اس کو بے معنی تو آپ نہیں کہہ سکتے. آپ نے جو بات کہی ہے اس کو میں بے معنی نہیں کہتا. چیزیں جو ہے وہ مراحل میں ہیں. آج بھی فضل الرحمان نے بلاول بھٹو کو رابطہ کیا ہے, اس طرح اور بھی رابطے ہوئے ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق ایک ایم این اے جو ہے اس نے نون لیگی جو قیادت ہے اس سے بھی رابطہ کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے. اس کا نام نہیں لے سکے, وہ نہ نام بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں تو کہتے ہیں کوئی آدمی نہیں ہے, ویسے ہٹلر پھینکتے ہیں. مجھے وہ جو بھی کہتے ہیں, وہ ایک جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وفاقی منسٹر جو ملا ہے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فواد چودھری ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب قطعی طور پر نہیں ہو سکتے. فواد چودھری صاحب جو ہے لوز ٹاکر ہے, غسیلے ہیں, لیکن سازشی نہیں ہے. وہ اپنی پارٹی کے ساتھ, اس وقت وہ جس پارٹی میں موجود ہیں, وہ ابھی تک اس کے ساتھ لائل ہے. غصے کے باوجود, بہت سارے معاملات سامنے لانے کے باوجود, جو یقینی طور پر یہ سب سے اچھا موقع بجٹ کے دوران نہیں تھا تاکہ یعنی نو کانفیڈنس ٹیبل ہی نہیں کرنا پڑتا. جو چیزیں نواز شریف سے رابطے کیے جا رہے ہیں, نواز شریف کا جو فیکٹر ہے نون لیگ کا, وہ بڑا اہم ہے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو میری اطلاعات مطابق جتنے بھی رابطے ہوئے ہیں, ان رابطوں سے شہباز شریف کو آگاہ کیا گیا ہے اور نواز شریف کو آگاہ کیا گیا ہے, لیکن گرین سگنل نہیں ملا ابھی تک. جو میرا شہباز شریف صاحب کا جو کورونا یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ گیا ہے, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ شامل ہوں گے, اور تقریباً سیاسی پارٹیوں کے جو لوگ ممبر ہیں وہ شامل ہونا اور بات ہے. تحریک عدم اعتماد پیش کرنا یا اس کی اجازت دینا, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے خیال میں ابھی تک اوکے نہیں کیا, ابھی تک نہیں اوکے کیا. اس کے باوجود کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم 12 ارکان جو ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں, پیش کر دیتے ہیں, کسی طرح رابطہ کروا دیتے ہیں. کہتے ہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے, بلاول بھٹو در کے ریزائن دیں. تو آپ ابھی بھی اس مخمصے میں ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں, کیونکہ بجٹ پاس ہونا اور بات ہے. اچھا, ہمارے ساتھ نا وحید عالم صاحب مسلم لیگ نون سے یعنی ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید عالم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم سر, آپ نے ٹائم نکالا, بڑی مہربانی. تو یہ کیا بجٹ پاس تو ہو گیا, جو آپ اس سے پہلے کافی شور بھی تھا, اور سو کالڈ اے پی سی بھی آپ نے بلائی اور دھواں دار تقریریں کی کہ ریزائن دے دو, تو بعد میں بجٹ پاس ہو گیا. تو اب جو یہ 8 یا 10 کو اجلاس ہو رہا ہے, اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف یہ نو کانفیڈنس ٹیبل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو باقاعدہ طور پر جماعتوں میں جو آپس میں رابطہ نہیں ہوا اس معاملے میں متفق نہیں ہے. ایک بات آ گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگلے انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی, جب سب لوگ آپس میں بیٹھیں گے, تمام اپوزیشن کی جماعتیں, وہ پھر فیصلہ کریں گے. لیکن یہ بات ایک قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, وہ جانبدار نہیں رہے, ان کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا. آگے دیکھیں پارٹیاں آپس میں کیا فیصلہ کرتی ہیں, جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا. نہیں, اگر 8 یا 10 کو ہو رہا ہے اجلاس تو پھر تو ٹائم تو ہے کوئی نہیں. وہ پھر ایسے ہوتا ہے نا کہ وہیں جی آپ کو انہوں نے میری بات کی تائید کی ہے کہ یہ ابھی تک نون لیگ کی طرف سے کلیئرنس نہیں ہے کہ عدم اعتماد لانی ہے.
جی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں بالکل۔ وحید عالم صاحب کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ وحید عالم صاحب جو ہیں ان سے میرے فیملی ٹرم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے والد جو تھے برے صغیر کے بہت بڑے شاعر تھے، ہاں بہت بڑے حافظ عمر سری، بہت مشہور شاعر جو ہیں کلاسک اپنے دور کے ان میں شامل تھے۔ اور بڑی خوش قسمتی کی بات کا پتہ ہے لگا کہ وحید عالم کے والد اور میرے والد بڑے گہرے دوست اور ملکدار بھی تھے جی۔ اچھا اچھا اور وحید عالم صاحب سے بڑے کلیئر کٹ، ورنہ کوئی اور آدمی ہوتا وحید عالم صاحب کی جگہ پہ تو وہ ایک دم کہتا ہاں جی ہم تیاریاں کر رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے ریالٹی بتائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد 2 دن یا 4 دن میں آ رہی ہے، یہ ایسی بات ابھی نہیں ہے۔ نہیں، لیکن وحید عالم صاحب اگر جواب دیں، پھر میں سوال کرتا ہوں، جواب دیں کہ آپ نے تو تردید کر دیا کہ نہیں آ رہی ہے سیشن میں، پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ سجیشن آ گئی ہے، اب یہ پارٹیاں آپس میں بیٹھیں گی، پھر فائنل جو ہوگا اس کے مطابق چلیں گے۔ نہیں، لیکن وحید عالم صاحب اگر آپ بیٹھیں گے، بیٹھنے میں کون سا دیر لگتی ہے؟ میاں شہباز شریف صاحب کا جو نیگیٹو آ گیا ہے کرونا ٹیسٹ الحمدللہ، تو وہ بھی جائیں گے، بلاول صاحب بھی جائیں گے، تو بیٹھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آج کا مطلب آپ کوئی چیز چھپا کے رکھ رہے ہیں کہ آپ اچانک نکالیں گے، میرا خیال ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ میرے علم میں کوئی بات ہے نہیں ایسی، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے وہ بھی بات بتا دیا کہ اسپیکر کا رویہ اسپیکر والا نہیں ہے، وہ بلا غلط رویہ تھا دونوں اجلاسوں میں، پچھلے اجلاس میں تو انتہائی قابل اعتراض تھا۔ تو بہرحال دیکھیں کیا پارٹیاں فیصلہ کرتی ہیں، جو بھی کریں گی سب اس پر تائید کریں گے۔ وحید عالم صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ دیکھو مسلم لیگ نون کا تو سٹانس آپ کے پاس آ گیا، اس میں جو میں نے چیز نکالی ہے، ظاہر پارٹی لائن، پارٹی کا ایسے ایم این اے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کی سیٹ پر، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی سیٹ پر الیکشن لڑتے رہے، لاہور کی یعنی سب سے اہم دیکھیے تمام اقبال صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ تمام تر چیزوں کے باوجود، سپیکر کا رویہ جانبدار ہونے کے باوجود، پروٹیکشن آرڈر جاری کرتا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف بھی کرتا ہے جی، وہ تو کرنے پڑتے ہیں نا جی۔ یہ سپیکر کیسے کہہ دے گا کہ میں پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ کسی کے جاری نہیں ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، چلو ان کی مہربانی ہے، ان کی مہربانی ہے۔ اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ پچھلے اجلاس میں ان کا رویہ جو ہے وہ جانبدارانہ تھا، تو اپوزیشن کا موقف اپنی جگہ پہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خبر نہیں معاشی، پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جب منتخب ہو جائے تو وہ کسی پارٹی کا نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہوتا ہے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل ہو، جب وہ منتخب ہو جائے اسپیکر، پھر وہ کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے۔ دیکھیے میں شیخ رشید کو مینشن کروں گا یہاں پر کہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں، ان کی ابتدا سے ابھی تک کی جو سوچ ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اوور نائٹ اس کا جو بستر ہے وہ گول ہو جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بستر ہماری وجہ سے نہیں، اس کی اپنی وجہ سے ہو جائے گا۔ نہیں، پھر ان کو ڈر ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ اگر یعنی کہتے ہیں کہ ایک نہیں ہوگا اس میں سے آؤٹ ہوگا، یا تو 3 ہی ہوں گے، یا کوئی سسٹم آئے گا۔ یہ بھی تو ڈر ہے نا کہ جو اس وقت عدالتوں میں بڑا ہو رہا ہے، لاڈ پیار ہو رہا ہے کہ جی ہم آج آ نہیں سکتے، آج طبیعت خراب ہے، سر درد ہے، غریب آدمی کو۔ میں وہ شیخ رشید کی آپ کو بات بتا رہا تھا، اسی نے کہا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتنا اینٹی گورنمنٹ رول پہ پلے نہیں کر رہی جتنا کہ خود پارٹی کے وزراء اور پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں۔ چلو یہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ جواب دیں کہ مثلا بلاول بھٹو زرداری لیڈر ہیں مسلم اپنا پاکستان پیپل پارٹی کے، اور مسلم لیگ نون کے آپ شہباز شریف صاحب ہیں، یہ جب کوئی پیشی آتی ہے، کوئی نیب کی کوئی انکوائری آتی ہے، کوئی ویڈیو لنک پر ادھر زور پڑتا ہے، اسی وقت یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ایسا حکومت کو کرنے کے لیے۔ نہیں، ان کے ذاتی مسائل ہے، عوام کا کون سا مسائل ہے حکومت کو بدلنا یا نیا بدلنا؟ میں آپ کے ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس اسپیکر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف؟ ابھی تک بلاول بھٹو نے کہا ہو کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے جا رہا ہوں، یا کہا ہو شہباز شریف صاحب نے کہا ہو کہ ہم پرسوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جا رہے ہیں، یا ہم اگلے اجلاس میں وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے جا رہے ہیں، میرا ذاتی جو سیاسی بصیرت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب تک بھی
اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ جس طرح آصف زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اپنے 5 سال پورے کیے، یہ شخص جو ہے اپنے 5 سال پورے کرے. نہیں روزانہ ٹاک شو میں وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حکومت 5 سال پورا کرے. وہ عمران خان صاحب کے متعلق یا کسی شخصیت کے متعلق نہیں کہتے سسٹم کو 5 سال ہم چلانے کے حق میں ہیں، لیکن اگر داؤ لگا -1 کا جو فارمولہ ہے ان کا خیال ہے کہ یہ -1 پارٹی کے اندر سے ہی ہو جائے گا جو کچھ کے پارٹی کے اندر ہو رہا ہے. جیسا کہ فواد چودھری کی آپ نے تقریر جو ایک لمبی چوڑی وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا گیا ہے، اس کے بعد ہر آدمی جو فواد چودھری صاحب کا وہ انٹرویو دیکھے گا تو وہ سمجھنے کے لیے بالکل کلیئر ہوگا کہ یار یہ تو اندر سے ہی غائب ہو رہا ہے، ان کو باہر سے تو ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں یہ بھی تو ڈر ہو سکتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ نو کانفیڈنس جب آتا ہے تو اگر وہ ناکام ہو جائے تو وہ 6 مہینے آرام سے گزر بھی جاتے ہیں. قانونی تقاضا ہے. یعنی اپوزیشن جو بجٹ میں اپنے بندے پورے نہیں کر سکی، اور ان کا کلیم پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ان کے بندے ہمارے ساتھ ملے، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کا ایک ایم این اے میں کہہ رہا ہے. میں شاہد خان عباسی جو ہے وہ شاہد خان عباسی جو بیان ہے وہ بڑا یہ ہے کہ اب -1 کی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں نہ -1 ہوگا، نہ -2 ہوگا، نہ -3 ہوگا، اب -160 ہوگا. تو وہ مجھے پتا ہے وہ تمام اس کا مطلب اگر 160 بندے جنہوں نے ووٹ 161 یعنی آئے ہیں بجٹ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مائنس ہوگا، تو اگر مائنس ہوگا تو اسمبلی کہاں جائے گی؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپوزیشن ریزائن کرے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم صحیح نہیں ہے، ڈلیور نہیں صحیح کر رہا، اور ہم زیادہ بہتر تھے، ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی پوچھے نہ، اور پوچھنا بھی کس نے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ پوچھ بھی کوئی نہیں رہا. یعنی صرف یہ ہے کہ شور زیادہ ہے. بھائی احتساب کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ احتساب کا ڈر ہے، احتساب میں ڈر اور کیا جا رہا ہے. آج وہ عمران خان کا بیان آپ نے پڑھا کہ 7-8 بندوں کو جتنے الزامات اپوزیشن کی قیادتوں پر ہیں، اتنے ہی الزامات والے لوگ جو ہیں خود پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے، حکمران پارٹی کے اندر. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ بھول جاتے ہیں، جب ہم ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دیتے ہیں. مجھے بتائیے یہ ٹریفک کا اشارہ جو کاٹنا ہے، اس کی سزائے موت ہے، 500 روپے جرمانہ ہوگا. تو مرڈر کو 500 نہیں ہو سکتا، جو مرڈر کرے گا قاتل اس کو 500 نہیں ہو سکتا. وجہ خاور نہیں ہاشمی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، بھائی ایک طرف تو 13 یا 10 روپے ہوں گے، ایک طرف بلینز ہیں. مبینہ طور پر سمجھ لیں جو سسٹم ہمارا ہے جہاں یہ اس میں تو ثابت اگر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹوٹلی نیٹ کلین ہوتی از خود، تو احتساب جس کا وہ ذکر کرتے رہے ماضی میں وہ کرنا آسان ہو. کیسے ہوتا ہے احتساب؟ مجھے بتائیے. انکوائری ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ شوگر کا جو انہوں نے بنائی انکوائری کمیشن، اس 4-5 جگہ تو سٹے ہیں ابھی تک. شوگر ملز انڈیویجل لیول پر بھی، شوگر مل ایسوسیشن لیول پر بھی، مختلف ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں وہ جا رہے ہیں، اور عوام کو چینی مہنگی مل رہی ہے. مجھے بتائیے ایسا نہیں ہوتا، صرف سوچا ہی نہیں جا سکتا. آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ اپوزیشن پہ تو الزامات لگاتے ہیں، یہ خود وزیر اعظم جو کرتے ہیں کہ آٹا جو ہے 1 کلو جو ہے وہ 55 روپے کا اضافہ ہوا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں آٹا مہنگا نہیں ہونے دوں گا. اب سرکاری طور پر 55 روپے اس کی قیمت جو ہے 20 کلو کی وہ 860 روپے مقرر کر دی ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں جو بسوں کے کرائے ہیں وہ نہیں بڑھنے دیں گے، ان کو نیچے لانے پڑیں گے. وہ جو از خود بڑھا دیے کرائے بس مالکان نے، ان کو اب قانونی شکل دی جا رہی ہے. وہ جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، ان کا یہ کام ہے کسی چیزوں کو روکے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، سیکٹری ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے باقاعدہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، کرائے نئے سرے سے از سر نو تعین کیا جا سکتا ہے. ہم ایک اگلے موضوع کی طرف جانا ہے. میر شکیل الرحمان صاحب کا آج ہم نے یہ کرنا ہے، خاص طور پر جو بڑا ہے. تو اب ہم ذرا بریک پر جا رہے ہیں ناظرین. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور آزادی صحافت پر بات کریں گے. آپ پروگرام دیکھ لیں فاسٹ اینڈ ٹوڈے، ہمارے ساتھ رہیے. جی وعلیکم السلام. پہلے ہم شروع میں لے رہے تھے آپ کے ساتھ، اچھا گزار تھے. ویلکم. آپ میں بڑی مہربانی. خبر نہیں سوال کریں گے خبر صاحب، نہیں نو کانفیڈنس پر سوال کریں نا، وہ جو اسپیکر کے خلاف ہوئی وہ کریں. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف 2 دن کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کہہ رہا ہے کہ وہ تو باجوہ صاحب نے کہا، اور ہم نے تمام پارٹیوں کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے
ابھی ABC ہونے جا رہی ہے سندھ میں اندر، مولانا فضل الرحمان نے سر بلائی یہ ہے جو کہ 2 دن جانے کے لیے۔ بعد یا 4 دن کے بعد اجلاس ہو رہا ہے اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس آ رہا ہے؟ بالکل آئے گا، بالکل آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ چلے ٹھیک ہے، بڑی خبر بریک آنے کیا کی انہوں کیا نے۔ وجوہات؟ آپ نے خبر بریک کی، ہاں، آپ کا بڑی بہت خبر بہت بریک کی شکریہ۔ بہت تو یہ جو آپ نے بڑا اچھا کام کیا یار، یہ جو JITs جو عزیر بلوچ کی، ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی ہاں۔ اور نثار مورائی کی جو ہے وہ ٹیکنیکل وجوہ کی بنیاد پہ لیٹ تو ہو گئی، لیکن آپ لوگوں نے کر دی، تینوں کی تینوں آ گئی ہیں۔ یہ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی کہ کل یہ ہمارے جو آپ کے پارٹی کے کراچی میں بڑے، سندھ میں بڑے سردار نبیل گبول صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عزیر بلوچ نے جتنی وارداتیں کی، یہ جو لیاری کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا، تو اس سے جو قتل وغیرہ کرائے گئے اور یہ بدماش بنایا گیا، اس میں ذوالفقار مرزا کا بھی بڑا ہاتھ تھا اور بڑا کردار تھا۔ اس اصل نے میں تو بات یہ ہتھیار ہے ڈالنے آیا تھا، تو آپ بھی اپنا ذوالفقار مرزا کو قرار دیتے ہیں اس کا سرپرست دیکھیں، بات عزیر یہ ہے کہ بلوچ کا؟ ذوالفقار مرزا نے جس طریقے سے جی جو ذوالفقار مرزا کا جو رول ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح بعد میں آ کے اس نے اپنی وفاداری ہے جن کی طرف تھی اس کی طرف انہوں نے دکھائی، تو اس کا مطلب ہے ذوالفقار مرزا ڈبل رول ادا کر رہا تھا۔ وہ زرداری صاحب سے یا حکومت کے وزیر داخلہ کی بجائے اس کی ڈوریں اور سٹرنگز کسی اور کے ہاتھ میں تھی، اور وہ جو وقت نے ثابت کیا کہ وہ ہماری بات اچھا، نہیں سن رہا تھا، کسی اور ایک کی باتیں سن صوبائی وزیر داخلہ کی ڈوریاں کسی کے ہاتھ میں ہوں اور پارٹی قیادت اور وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم یا پارٹی کا سربراہ اس سے لا علم ہو۔ آپ کو یاد ہوگا حافظ نعیم عاشوری صاحب، ایک سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اور جس کے اندر میں بھی موجود تھا، جہاں آصف زرداری صاحب نے کہا تھا ذوالفقار مرزا صاحب آپ جو زبان بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ وہ روزانہ قرآن اٹھا کے بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہوتے تھے جس کا پارٹی پالیسی یا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنی انڈیپینڈنس بات کر رہا ہوں، لیکن میں لاسٹ سوال کر لوں کیونکہ پھر ٹائم ختم ہونے والا ہے، بڑا لیٹ لیا ہم نے نوید چڑ صاحب کو۔ نوید چڑ صاحب، JIT پاکستان کا ایک رواج ہے، آتی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شوگر کی انکوائری ہو تب بھی رک جاتی ہے، JIT کا لمبا پروسیس ہوتا ہے، بڑی چاندر پروگرام ہوں گے۔ کیا سندھ حکومت کے یہ جو لوگ 260 لوگ بیچارے جل کے مر گئے، ان کے ملزموں کو سزا دینے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے قانونی کہ انہوں نے عام قسم کی FIR کاٹی؟ جو بھی وہاں مثلا کوئی مجرم ملزم ہے اس پر سندھ حکومت کیوں نہیں کارروائی کرتا؟ دیکھیں، سندھ حکومت نے جو کارروائی کرنی تھی وہ کر دی۔ اب تو عدلیہ کے پاس وہ کیس پڑا ہوا ہے، اب تو جوڈیشری نے فیصلہ اس کا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ سندھ حکومت نے تو اس کو لا کے دکھا دیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ JIT کی جو بات ہمیں کیوں دکھانا پڑا۔ علی زیدی نے جو 2 روز پہلے بہت ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اسمبلی میں، ہم نے اس کا سر جواب میں دیا کہ تو اب جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ کا کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ نوید چڑ صاحب، ہمارے پاس ٹائم کی قلت رہی ہے، کسی دن پھر سے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ ہمارا پروگرام سن رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، آپ بہترین جج انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔